اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا قول حکمت 424، اس میں فرما رہے ہیں کہ حلم و تحمل ڈھانکنے والا پردہ اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے، لہٰذا اپنے اخلاق کے کمزور پہلو کو حلم و بردباری سے چھپاؤ اور اپنی عقل سے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو، یعنی کنٹرول کرو۔ لیکن عبارت میں جو ہے وہ قاتلہ ہے، قاتل ہوا کا بھی عقلک، تو میں نے سوچا کہ بہتر جو ہے وہ یوں ہوگا کہ عقل سے اپنی حوث کا جو ہے گلا گھونٹ دو، اس کو قتل کرو، کیونکہ خواہش نفسانی جو خدا نے خود ودیت کی ہیں، اس کے بغیر انسانی جو ہے وہ بقا جو ہے ممکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ خود سوچیں، اگر انسان کے اندر کھانے کی خواہش نہ ہو، چاہت ختم ہو جائے، اب بیماریاں ہوتی ہیں بعض، جیسے کرونا میں ہوا تھا، چکن گونیا ہوا تھا، ٹیسٹ ریسیپٹرز کام نہیں کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، دل ہی نہیں چاہتا کھانے کا، آہستہ آہستہ غذا کم ہوتی ہے اور سوکھنے لگ جاتا ہے بندہ، چند ہی دنوں میں پڑ جائے، تو ایسے انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اسی طرح ایک اور خواہش ہے انسان کی کہ مرد اور خاتون جیسے ہیں، اپوزٹ چارجز جیسے اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی موجود ہے۔ تو اگر یہ اسلام جو ہے اس نے جائز طریقہ جو نکاح قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے نہ پوری کی جائے، تو پھر آپ یورپ، امریکہ، پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں کتنے جو کیسز ہیں بیرا روی کے، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ صحیح رہے گی کہ حوث جو اضافی چیزیں ہیں جائز سے بڑھ کر کہ یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، ادھر بھی جاؤں، اس کا جو ہے گلا گھونٹ دو، نہ کہ ٹوٹل جو ہے آپ بولیں کہ نفسانی خواہشات، وہ تو بقا کے لیے ضروری بھی ہیں۔ اب دوسری جو خود حکمت ہے، اس کا مقدمہ جو ہے بہت تھوڑی فلسفی بھی بات ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ خداوند متعال نے جب کائنات کی تخلیق کی تو سب سے پہلے جو ہے زمین بچھائی، اس کے بعد پہاڑ بنائے، اسی سے پھر بارش جو ہے اس سے پانی نازل ہوا، بارش سے دریا سمندر بنے اور نہریں جاری ہوئی، جس سے زمین کی آبیاری ہوئی اور اسی سے پھل پودے درخت جو ہے وہ اگے۔ اس کے بعد جو ہے حیوانات کو تخلیق کیا تاکہ ان کی جو ہے غذا کا سامان فراہم ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں تیار ہو گئیں، پھر انسان کو زمین پر اتارا، اس کے کھانے کے لیے سبزیاں بھی ہوں اور گوشت بھی میسر ہو۔ تو تخلیق کے مراحل میں سب سے پہلے جو ہے نباتی حیات ہے، یعنی اس میں رشد و نمو ہوتا ہے پودوں کی، درختوں کی، لیکن حرکت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے مرحلہ آتا ہے حیوانی حیات کا، جس میں نمو، رشد بھی ہے، ساتھ میں حرکت بھی ہے، اور اس میں خواہشات بھی ہوتی ہیں، حیوانات کو یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک برتری کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اسے حاصل کرنے میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ صرف شیر ہی جنگل کا بادشاہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے حیوانات انہوں نے اپنے اپنے علاقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا ان کے علاقے میں آ جائے تو اس سے لڑائی ہو جاتی ہے بڑی۔ جی، حتیٰ آپ چھوٹے سے اپنے گھر میں کبوتر بھی پلے ہوئے ہوں تو پرانے جو ہوں، نیا کوئی کبوتر لا کے پنجرے میں ڈالیں تو اس کو مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے حیوانات میں موجود ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے کہتے ہیں جنین میں 4 ماہ کے بعد جو ہے روح پھونکی جاتی ہے، جس کے بعد اس میں حرکت شروع ہوتی ہے۔ عموماً ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ جو لکھتے ہیں کہ ہارٹ کا بیٹ کا ٹیسٹ جو ہے 4 ماہ کے بعد ہی ہوتا ہے، اس میں حرکت جو ہے پتہ چلتی ہے۔ اس کے آخر میں یعنی یہ جب ساری تخلیق ہو جاتی ہے انسان کی، اسی طرح دیکھ لیں جب جنین ہوتا ہے ابتدا میں خالی رشد و نمو ہوتا ہے، جب روح پھونک دی جاتی ہے، دل بن جاتا ہے، دھڑکن آ جاتی ہے، پھر حرکت آ جاتی ہے، اس میں یہ حیوانی مرتبہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جب پوری تخلیق ہو جاتی ہے انسان کی، عقل و شعور، اس کے پاس عقل بھی کامل ہو جاتی ہے، پھر جو ہے انسان کی پوری کامل تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں جو ہے یہ مرحلہ ہوتا ہے انسانی حیات کا، جو عقل و شعور کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔ خدا نے جو ہے وہ انواع و اقسام کے پیڑ پودے بنائے، جڑی بوٹیاں اگائیں، جنہیں دیکھ کے انسان دیکھتا ہی رہ جائے، اتنی حسین و دلکش، ایسی عظمت و قدرت کے نظارے ہیں خدا کے، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب انسان کی تخلیق کی، اس کے بعد کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے آپ پر خود خدا نے فخر کیا۔ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کہ عقل اس کو شعور ادا کی۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ حیوانی اور نفسانی خواہشات کے مرحلے تک ہی رہے، یعنی جو حیوانات کے پاس موجود ہے وہی اس کے پاس بھی ہے، اسی مرحلے تک رکا رہے، یا جو ہے اس سے بڑھ کر آگے عقل و شعور کی منزل پر آ جائے اور اپنی عقل کے تابع جو ہے اس کو کر لے، خواہشات کو۔ تو یہی انسان اگر رک جاتا ہے اسی مرحلے پہ
تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ رکا رہے، پھر اسی میں جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے. جیسے قمر صاحب نے کہا کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ اس سے بڑھ کر دوسری جنم لیتی ہے، یہ نہیں حاصل ہوا پھر دوسری، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر بے لگام ہونے لگ جاتا ہے انسان. تو اسی لیے خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ سورہ اعراف میں ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلق کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب ہیں لیکن اس سے درک نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے آگے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ گویا جانور ہیں، جانور کے مرحلے پر رک گئے، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی رک جاتا ہے لیکن یہ انسان کی جب بے لگام ہو جائے تو یہ نہیں رکتا کہیں کسی مرحلے. تو انسان چاہے تو اپنے آپ کو جو ہے جانوروں کے مرحلے سے گرا لے، چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، جیسا کہ حدیث ہے امیر المومنین. تو امیر المومنین انسان کو اس نفس حیوانی کے شر سے بچنے کا مؤثر طریقہ بتا رہے ہیں کہ حلم و بردباری کے ذریعے اپنے اندر موجود نفسانی برائی پر پردہ ڈال کر انہیں چھپا دو. ان برائیوں میں سے ایک، جیسے جبار بھائی نے ذکر کیا تھا، کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ غصہ ہے. مثلا جب شدید غصہ آئے تو کوئی بات کہنے سے پرہیز کرو، خاموشی اختیار کرو، یا جو ہے اپنی حالت جو ہے بدل لو. مثلا کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، کسی جگہ ہو وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاؤ تاکہ غصہ وہ قابو میں آئے. ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں. جیسا کہ واقعہ ہے ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سعد بن معاذ، جب ان کا انتقال ہوا، خود فرشتے جو ہے ان کی تشییع جنازہ کے لیے آئے، اس جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے. پیغمبر نے یہ دیکھا تو آپ خود پا برہنہ اس جنازے کے ساتھ چلے، خود آپ کے کفن و دفن کا بندوبست کیا. اس کے بعد خود آپ ان کو جو ہے خبر میں اتارا کہ جب سارے مراحل ہو گئے، ان کی ماں نے کہا کہ بشارت ہو تم کو تو جنت کی. تو پیغمبر نے کہا اتنی جلدی نہیں کرو، ابھی اسی حال میں اس کو فشار خبر ہو رہا ہے. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ یہ اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاق تھا. تو یہ جو ہے جی، تو غصہ جو ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بد اخلاقی جو ہے انسان کے لیے وجود میں آئے. البتہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ ویڈیو جائے گی، خواتین جو ہے سنتی ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو کوئی بات نہیں مانتے، میری ہر بات نہیں مانتے، میری فیلنگز کا احساس نہیں کرتے. تو ان کے لیے بھی بات ضروری ہے بتا دیں کہ جو ہے عقل و منطق سے دور جب بات ہو تو اس کو نہ ماننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے سب کی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے نہ کیا تو جو ہے مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ خدا اپنے لیے انجام دیے جانے والے سے پہلے بھی ایک حکمت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹی جو عمل ہے اس کو قبول کرتا ہے جو خدا کے لیے انجام دیا جائے، لیکن اس میں اگر غیر شامل ہو جائے، ریاکاری آ جائے، نمود و نمائش ہو جائے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو وہ نتیجہ نہیں ملتا. شہرت طلبی اسی طرح ہے، جب اسی طرح خود انسان کا اپنا غصہ اگر شامل حال ہو جائے کسی عمل میں تو عمل جو ہے خالصاً خدا کے لیے نہیں رہتا. پھر امیر المومنین عمرو ابن عبدود کے سینے پر چڑھتے ہیں تو وہ گستاخی کرتا ہے تو وہ ساری قدرت کے باوجود جو ہے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت قتل نہیں کرتے، اس وقت بھی قتل کر سکتے تھے، اس کو قتل ہونا ہے، دشمن خدا ہے، لیکن آپ نے غصے کی حالت میں قتل نہیں کیا اسے. پھر جب غصہ آپ کا جو ہے ختم ہو گیا، اس کے بعد جب قتل کیا تو پیغمبر نے فرمایا کیا، ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. یہ غصہ جو ہے جب ختم ہو گیا، اخلاص آ گیا تو عبادت ایک جو ہے تلوار کی ضربت اتنی بھاری ہو گئی کہ ثقلین کی عبادت سے ہوئی. بس یہ آخری جو بات ہے حکمت نمبر 418 میں بھی بیان ہوئی تھی کہ الحلم و عشیرت، حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ اسی سے آپ کے چاہنے والوں میں جو ہے اضافہ ہوگا، جو آپ کی حمایت کریں گے کہ گویا کہ آپ کا قوم و قبیلے کی مانند بن جائیں گے. 418 جو حکمت ہے یہ رجوع کریں تو اس میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے.